کامران صاحب بڑی مضبوط لگ رہی ہے, نہیں ٹوٹ رہی خیبر پختونخوا اسمبلی. کامران صاحب اگر آپ جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں, اور اگر ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر بھی سکتے ہیں. زیادہ میرے خلاف باتیں کرنی ہے تو پھر میں رک جاتا ہوں. میرا خیال ہے آپ کو رکنا چاہیے. میں آپ کے قصیدے تھوڑی پڑھتا ہوں. نہیں, آپ کو پھر رکنا چاہیے. اجے میں رک جاتا ہوں. عام آدمی بھی جب ہیلی کاپٹر استعمال کرے گا, آپ بھی استعمال کریں گے. ہماری اتنی قدرت کہاں. آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اسی اسمبلی کے باہر, آج کے دور میں نہیں باندھ رہے, کیوں؟ کامران کو کہتا ہوں لیٹس موو. میرے تو ابھی پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے, آپ ہاتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں. آپ کی حکومت نے صوبے کے پیسے کیوں روکے ہیں؟ ہم نے کہا کہ پیسے روکے ہوئے اور ہمیں یہ بلیک میل کرتے تھے فیٹف کی قانون سازی کے اوپر کہ فیٹف جو ہے اس کی قانون سازی اس کی قانون سازی پہ نیب کی امینڈمنٹس لے کر آئیں. چلے میں بیچ میں آ جاتا ہوں, اور چونکہ یہ لڑائی اب بہت شدید ہو گئی ہے. الرحمن الرحیم. فدا دل ہوں, آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. کامران صاحب بڑی مضبوط لگ رہی ہے, نہیں ٹوٹ رہی خیبر پختونخوا اسمبلی. اللہ نہ کرے ٹوٹے. آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں یا نہیں, میں اسمبلی کی بلڈنگ ماشاءاللہ بڑی مضبوط بنائی گئی ہے, ابھی تک نہیں ٹوٹی. جب ہدایات آ جائیں گی پھر آپ کو لگ جائے گا. اسمبلی ٹوٹنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی دیواریں توڑیں, خدا نہ خواستہ ایسے کبھی نہیں ہوگا. نہیں, یہ کب ہوگا؟ اعلان تو ہو چکا ہے. اعلان بھی ہم نے کیا ہے, تاریخ کا تعین بھی ہم کریں گے, جب خان صاحب کہیں گے اسی وقت ہو جائے گا. اور اب تو کہتے ہیں کہ وہ بڑی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی, یعنی یہ جو بل آج منظور ہو گیا. نہیں, یہ کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھی, یہ ایک روٹین میٹر ہے. لیجسلیشن اسمبلی کا بزنس ہوتا ہے اور یہ آج ہو گیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت زیادہ پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہوئی ہے, بہت بڑی. خیبر پختونخوا اسمبلی کو نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ ٹریجری کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بینچز کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے دیگر اسمبلیوں سے زیادہ اپنا بزنس چلایا, زیادہ لیجسلیشن کی. وزیر اعلیٰ صاحب کو آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنا پڑی. ہاں جی, وزیر اعلیٰ صاحب نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے. صوبے کے مالی مشکلات کے بارے میں انہوں نے بریف کیا ہے. صوبے کو جو ایشو سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے NFC, NHP, قبائلی اضلاع کے فنڈز جو رکے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے میڈیا کو اور عوام کو بتایا. اور کیا مطلب واقعی وفاق سے پیسے نہیں مل رہے ہیں صوبے کو؟ دیکھیں, میں زیادہ فائنینشیل چیزوں کو میں نہیں سمجھتا, لیکن تیمور کے ساتھ میں نے 2-3 پریس کانفرنسز کی ہے. اس میں جو صوبے کے محصولات ہیں تقریباً 120 ارب روپے سے زیادہ وفاق نے ابھی تک پچھلے 8 مہینے میں نہیں دی خیبر پختونخوا کو. پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں آپ شریک ہوتے رہے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا. کیا تمام MPs جو ہیں اسمبلی کو تحلیل کرنے کے معاملے پر ایک صفحے کے اوپر ہیں؟ بالکل ایک صفحے کے اوپر ہیں, اور تمام ممبران نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں خان صاحب کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہیں گے جو ڈیسیجن لیں گے, خان صاحب کے ڈیسیجن کے ساتھ تمام ممبران جائیں گے. مطلب کوئی اختلاف رائے نہیں ہے؟ بظاہر تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. اگر کوئی اندرون خانہ کسی کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ دلوں کے راز تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سامنے جو پارلیمانی پارٹی کا تھا انہوں نے 100% اختیار خان صاحب کو دیا. ٹھیک ہے, یہاں پر مسلم لیگ نون کے اختیار ولی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کامران صاحب اگر آپ جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں, اور اگر ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر بھی سکتے ہیں. زیادہ میرے خلاف باتیں کرنی ہے تو پھر میں رک جاتا ہوں. میرا خیال ہے آپ کو رکنا چاہیے. میں آپ کے قصیدے تھوڑی پڑھتا ہوں. نہیں, آپ کو پھر رکنا چاہیے. اجے میں رک جاتا ہوں. چلیں, اختیار ولی صاحب, آج ہیلی کاپٹر کے حوالے سے اور MPs کی مراد کے حوالے سے ایک بل پیش ہوا, بہت احتجاج بھی آیا اپوزیشن کی طرف سے. تو کیا عام آدمی بھی جب ہیلی کاپٹر استعمال کرے گا, آپ بھی استعمال کریں گے؟ ہماری اتنی قدرت کہاں. یہ انفیکٹ جو ہیلی کاپٹر کا بل ہے, میں ان کو ابھی یہی بتا رہا تھا کہ جو اس وقت صوبے کے حالات ہیں, باہر لوگوں کے پاس ان کے روزگار کا کیا عالم ہے, مہنگائی کہاں پہ پہنچ چکی ہے, بے روزگاری کہاں پہ پہنچ چکی ہے, اس صوبے کے جو معاشی حالات ہیں اس پہ میں بہت بول چکا ہوں. 1000 روپے کا, ارب روپے کا یہ مقروض صوبہ ہے. آج بڑی اچنبھے کی بات ہے, سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف چیف منسٹر خیبر پختونخوا اسلام آباد میں بیٹھ کے معاشی مسائل کی وہ رودات سنا رہے ہیں اور اس کی فریاد کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آج جس اسمبلی نے بل پاس کیا ہے کہ 2008 سے لے کر 2022 تک جتنا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا ہے
وہ کھو کھاتے, اس کا کوئی پوچھے بھی نہیں, اس کا کوئی سوال بھی نہ ہو, وہ کوشچنیبل بھی نہ ہو. تو کیا یہ جو عمران خان کا ایجنڈا تھا یہ اس کے ساتھ جسٹس ہے؟ یہ جو ان کے نعرے تھے تحریک انصاف کے, جو جس نعروں پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا کہ ہم سائیکل پر بیٹھ کر جائیں گے پی ایم ہاؤس, ہم بلڈوز کریں گے گورنر ہاؤسز کو, سی ایم ہاؤسز میں ہم لائبریریز اور پبلک پارکس بنائیں گے, تو آپ نے تو ہیلی کاپٹر کو رکشے کی طرح استعمال کیا. اب اس کے بعد یہ ہتھ گاڑی یا ریڑھی کی طرح استعمال ہوگا اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے جو کہنا ہے اس پہ آپ سٹینڈ کریں گے. ان باتوں سے یو ٹرن لینا, یہ آپ بازار میں بیٹھ کے, قصہ خانی میں بیٹھ کے کوئی مزے میں چسکے میں اگر لطیفے سناتے ہیں اور مذاق میں کی ہوئی کوئی بات اس سے آپ واپس ہونا چاہیں تو ہو جائیں, لیکن جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہے. اب کروڑوں روپے, اربوں روپے اس ہیلی کاپٹر پہ دھوئیں میں اس کے اڑ گئے ہیں اور اس کا کوئی سوال بھی نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ آج اس صوبے کے وہ لوگ جو ان گزشتہ 10 سالوں میں جن کا معاشی حال برباد ہو چکا ہے, جو بے روزگار ہو چکے ہیں, اور یہ صوبہ یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ صرف حکمرانوں کا نہیں ہے, یہ میرا بھائی, چھوٹا بھائی ہے میرا کامران, یہ آج حکمران ہے, آج منسٹر ہے, یہ کل نہیں ہوگا. اس صوبے کے تمام وسائل, یہاں کی تمام ایسٹس, یہ خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام لوگوں کی یہ ان کی امانت ہے. صوبائی اسمبلی قانون سازی تو کر سکتی ہے. صوبائی اسمبلی قانون سازی کرے. ان قانون سازی پہ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جو قانون آپ بنا رہے ہیں آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیں, اپنے ملازموں کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ ہم ایسے کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. اور میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی سیاست کے ساتھ یا پاکستان کی سیاست کے ساتھ انہوں نے کوئی جسٹس کیا. دس از ٹوٹلی ان جسٹس. یہ بہت بائسنس ہے. عمران خان کو کور کرنے کے لیے, اس کو ایک شیلڈ دینے کے لیے کہ اس نے جتنا ہیلی کاپٹر استعمال کیا بڑا اچھا کیا, یہ کرپشن کو اور کرپشن جیسے مزید اقدامات کو کور اور لیگل کور دینے کے لیے صوبائی اسمبلی کا ایک غلط استعمال ہے. ہم نہیں سمجھتے. جب سے رجیم چینج ہوا ہے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اسی اسمبلی کے باہر, آج کے دور میں نہیں باندھ رہے, کیوں؟ میں تو آن دا فلور, یہ میری سیٹ ہے, میں اس پہ کہہ چکا ہوں کہ آؤ, میں آج پھر پیٹ پہ پتھر کیا, میں سائیکل پر بیٹھ کے سی ایم ہاؤس کے سامنے جانا چاہتا ہوں. جو پی ایم ہاؤس تو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, ابھی آئے ہیں, لیکن اس صوبے پر 10 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں. ملک میں مہنگائی ہے نا. آپ میری بات سنیں گے؟ سن رہا ہوں. میں نے اس فلور پر وہ معاہدہ اٹھایا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا فیبرری 2022 میں, وہ عمران خان نے سائن کیا تھا, اس کی گورنمنٹ نے کیا تھا, جس میں پیٹرول کی قیمت 265 روپے ریٹن ہے اس میں, جس میں گیس کی قیمت, بجلی کی قیمت لکھی گئی ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو احتجاج کے لیے تیار ہوں. میں تو کامران کو کہتا ہوں لیٹس موو. میرے تو ابھی پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے, آپ ہاتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں. چلے آئیے آج چلتے ہیں سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہیں. کون کون چلے گا؟ میں تو, آپ کو پتہ ہے میری تو ساری زندگی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل, عوام کی آواز, ان کی فریاد حاکم وقت تک, چاہے وہ اپنی حکومت ہو یا اپوزیشن کی ہو. میرے خیال میں ان میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے. کامران صاحب ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہ بندہ ہوں کہ میں نے اپنی گورنمنٹ میں مجھ پر پرچے کٹے ہیں, اپنی گورنمنٹ میں 1997 میں, میری اپنی حکومت میں 2013 میں جب گورنمنٹ بنی, میں نے اپنے اداروں کے خلاف, یہ بجلی, پیسکو, ان کے خلاف باہر بیٹھ کے روڈ پہ میں نے سٹرائکس کی ہیں. میں تو وہ بندہ ہوں. میں تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے خلاف ہوں. جو چیز جب مجھے لگے گی کہ دس از ان جسٹس اور یہ پبلک کے فیور میں نہیں ہے, میں اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں. جی کامران صاحب. جی, سب سے پہلے تو اختیار صاحب جو ہیں وہ اچھا بولتے ہیں, لیکن بولتے ہوئے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ توڑ مروڑ کر کہتے ہیں. انہوں نے جو بات کی ہے, یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے تھے, سب سے پہلے دیکھیں کہ مہنگائی میں کس تناسب سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 مہینے میں. یہ پھر کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے میں وہ 3.5 سال کا ہم نے بوجھ لینا تھا. تو بھائی وہ جو 40 سال کا بوجھ تھا وہ بھی تو ہمارے پلے تھا. اس میں آپ اکنامک کنڈیشنز دیکھ لیں کہ 3.5 سال میں کتنی بہتری آئی. ٹھیک ہے, جو ان کو آج بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو نیب امینڈمنٹس انہوں نے کی, 1100 ارب روپے کے کیسز وہ تحریک انصاف نے نہیں بنائے تھے, وہ انہوں نے خود ہی بنائے تھے. ایک دوسرے کے بارے میں, ایک کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو میں لاڑکانہ کی سڑکوں پر کھینچوں گا, دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کو میں نے یہ کرنا ہے اور یہ سب سے بڑا ڈرامے باز ہیں. یہ تحریک انصاف نے نہیں کی تھی.
جو خواتین کے بارے میں ان کا لب و لہجہ تھا، بے نظیر شہید کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا، مریم صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا، یہ ساری چیزیں تاریخ کا ایسا ہے. تو 1100 ارب روپے پہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی. آج ہیلی کاپٹر 2008 سے ہے خیبر پختونخوا کے پاس، اس کی کوئی پالیسی اور کوئی ایکٹ میں اس کی پروویژن نہیں تھی. اس کو کوریج دینی تھی کہ اگر اس کو کوئی سیلاب کے حالات میں یوز کرنا چاہتا ہے، کوئی آفیشیل پرپز اس کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو لیگل کوریج ملی ہے. اب اس کو پیٹ پہ پتھر باندھنے سے جو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں. سی پی آئی، ایس پی آئی، مہنگائی، یہ ساری چیزیں فیڈرل سبجیکٹس ہیں جو انہوں نے اکانومی کا جو انہوں نے حشر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وقت ہے، میری وہ ہسٹری ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں تو اچھا ان کے شہباز شریف بھی جو ہے وہ لوگوں کی پرسنل اسپیس میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ان کا بھی یہی ہوا ہے، وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. رکے اب جانا نہیں ہے، اب ادھر ہی رکے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ 6 مہینے کی بات کرتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے مہنگائی کر دی ہے، تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ نے 2018 میں گورنمنٹ لی، اس وقت پاکستان کے قرضے 27,000 ارب روپے کے ساتھ تھے، اور اس میں آپ کے لیڈر عمران خان نے 25,000 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے. اس وقت آپ کا پروپیگنڈا تھا اور آپ بولتے تھے کہ ہم تو ان کے لیے ہوئے قرضے اتار رہے ہیں، حالانکہ آپ نے 1 روپے کا قرضہ ادا نہیں کیا، آپ نے مزید قرضے چڑھائے ہیں. تو ہم جو بھگت رہے ہیں، جو آج آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہو گئی ہے، دس از واٹ یو ڈیڈ، یہ آپ نے کیا. اور ہم مجھے بولنے دینا، مجھے خیر کی حالت دیکھ لیں. اب میری سن لیں، پھر اس سے 16 ارب روپے سے 6 ارب ڈالر، 16 ارب ڈالر سے 6 ارب ڈالر پہ آ گئے. اکانومی کی کنڈیشن دیکھ لیں، مہنگائی کو آپ دیکھ لیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ نے زر مبادلہ کا ستیہ ناش کر دیا ہے. کیسے 16 ارب ڈالر پہ چھوڑا تھا؟ بات یہ ہے، ہم نے گورنمنٹ اس لیے نہیں لیے کہ ہم آپ کی طرح ہیلی کاپٹر کے بل پاس کریں. ہم نے گورنمنٹ اس لیے 1100، اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 50 کروڑ روپے سے کوئی بھی کم کرپشن ہو تو اس کو نیب نہیں کرتے ہیں نا. اور ہمیں یہ بلیک میل کرتے تھے فیٹف کی قانون سازی کے اوپر کہ فیٹف جو ہے اس کی قانون سازی پہ، اس کی قانون سازی پہ نیب کی امینڈمنٹس لے کر آئے. تو میری بات سن میرا پپو بھائی، سن. نیب کو گزشتہ 2017 سے لے کر 2022 تک یہ ہمارے خلاف استعمال کیا گیا تھا. نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، مریم نواز، سعد رفیق، امیر مقام، کوئی ایک بندہ میری پارٹی کا آپ دیکھیں کہ جس کو نیب کی بھٹی میں نہ دھکیلا گیا ہو. نیب کا قانون ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کو نہ ختم کرنا یہ ہماری غلطی تھی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس نیب کی بھٹی میں آپ کی باری بھی آتی. چلے ہم نے خود بنائے تھے تو ہم نے نیب بھی ایمنڈ کر لیا. لیکن ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب کی اتھارٹی جو ہے وہ 50 کروڑ کی ہو گئی ہے، لیکن آپ کا کوئی بھی تحریک انصاف حکومت کا کوئی ایک کرپشن ایسا نہیں ہے جو 50 کروڑ سے کم ہو. وہ تو اربوں خربوں کی باتیں ہیں. تو انشاءاللہ بھی گیم آپ کی حکومت نے صوبے کے پیسے کیوں روکے ہیں؟ ہم نے کہا کہ پیسے روکے ہوئے ہیں. نہیں، وہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، آج وہ پریس کانفرنس کی فلور کہہ چکا ہوں اس اسمبلی کے، یہ دس از دا آگسٹ ہاؤس آف دس پروونس. میں یہاں پہ کہہ چکا ہوں اور سامنے تیمور جھگڑا جو منسٹر ہیں فائنانس کے، ان کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کو اگر اسٹریٹ ٹرانسفرز نہیں ہو رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں، آپ کو اگر فنڈز نہیں مل رہے مرکز سے تو آپ مجھے بتائیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز نے ہمیں پیسے ہمارے روک لیے اور ہمارے ہاتھ تنگ ہو گیا، تو تیمور جھگڑا صاحب یہاں پر جب آپ جون میں بجٹ پیش کر رہے تھے اس پہ تو آپ نے بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک خوددار بجٹ ہے. خوددار مطلب آپ مرکز کو للکار رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی کوئی امداد بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے فنڈز بھی نہیں چاہیے، ہمیں سپورٹ بھی نہیں چاہیے. تو ابھی تو 2-3 مہینے ہی ہوئے اس بجٹ کو پاس ہوئے، آپ سے صوبہ نہیں چلایا جا رہا. تو پھر آپ نے پنگا کیوں لیا تھا؟ مجھے ذرا کمپلیٹ کر لے دینا. آپ کو مسئلہ خوددار لفظ ہے، خوددار پختونخوا تھا، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پختونخوا کے لوگ خوددار نہیں ہے، خیبر پختونخوا خوددار نہیں. عجیب سی بات ہے. خوددار کے ورڈ سے ان کو پہلے دن سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہم خوددار لوگ ہیں، ہم خوددار لوگ ہیں. آپ میری سپیچ اٹھا لیں. میں نے خیبر پختونخوا کی ماں بہنوں بڑے بزرگوں کو بھی خوددار کہا تھا، لیکن اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ خودداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ استحصال کر رہی ہے. چلے میں بیچ میں آ جاتا ہوں اور چونکہ یہ لڑائی اب بہت شدید ہو گئی ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ.